السلام علیکم دوستوں، شیخ نوید آفیشیل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کی توجہ ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف کرانی ہے کہ جس کی طرف سے لوگ اکثر پریشان رہتے ہیں۔ لوگوں پر پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، تو شریعت نے ایسے موقعوں پر انسان کو کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اگر کوئی بیماری آ جائے تو سب سے پہلے جو دو کام آپ نے کرنے ہیں وہ آپ نے دوا کرنی ہے اور دوسرے نمبر پر دعا کرنی ہے۔ اپنی طرف سے آپ کوشش کریں کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر یا اچھے سے اچھے اسپتال پہنچیں اور کسی ماہر حکیم یا ماہر ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں۔ شریعت نے اس کی آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلانے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا کہ صرف دعا مانگنی ہے، دوا چھوڑ دینی ہے، اور دوا کرنی ہے اور دعا چھوڑ دینی ہے۔ ان دونوں کو ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو اکابرین علماء امت اور ہمارے بزرگوں سے اور صحیح روایات سے ثابت ہے، وہ شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے تعویذ دینا، جو قرآنی آیات پر مشتمل ہوں یا قرآنی چیزوں پر مشتمل ہوں۔ اگر جو شرکیہ الفاظ یا بدعتی الفاظ یا ایسے الفاظ جو کفریاں ہوں ان سے پاک ہوں تو اس کے ذریعے ضرورت پڑنے پر تعویذ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ پہلی دو چیزیں ہیں۔ اب ایک اور اہم چیز ہے جو آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ اکثر لوگ آج کل وظائف پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور دعا کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اصل چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بار بار یہ تاکید کی کہ بھئی اللہ سے مانگو، اس سے دعا کرو، اس سے مانگو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، اس کے سامنے اپنی آرزویں پیش کرو، اس کے سامنے اپنی التجائیں پیش کرو، درخواستیں پیش کرو، وہ قبول کرے گا۔ تو آج کل ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نے وظائف پڑھنا تو شروع کر دیے، لیکن جو عبادت کی روح تھی، جو وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی کہ بھئی تم یہ کام کرو، ہم نے وہ چیز چھوڑ دی، تو پھر ہمیں کس طرح کامیابی ملے گی؟ اب ایک اور چیز کہ جب بندہ وظائف پڑھتا ہے تو اس میں انسان کو یہ توقع ہوتی ہے کہ بھئی میں یہ پڑھوں گا تو ہو جائے گا۔ گویا اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی شاید اللہ تعالیٰ اس وظیفے سے مجبور ہو جائیں، یا میں جو یہ تدبیر کر رہا ہوں بس یہ ہوگی اور یہ میرا کام بن جائے گا۔ تو اس طرح دعوی عبدیت، یعنی انسان تو عاجز ہے نا، انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرے، تو وظائف میں عاجزی کی صورت نظر نہیں آتی۔ لیکن دعا کے اندر جب انسان دعا مانگتا ہے تو یہاں عاجزی نظر آتی ہے۔ یہاں انسان کہتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، اگر تو نے یہ کر دیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ کرے تو تیری مرضی، تو حکیم ذات ہے، تو ہر چیز جاننے والا ہے، جو تجھے بہتر لگے گا تو اس کو کر دے گا، جو تجھے بہتر نہ لگا تو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہاں انسان دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے۔ تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات کہ اگر آپ وظائف دنیا کی چیزوں کے لیے مانگو گے، مثلا اللہ تعالیٰ کسی نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کسی بیماری کے لیے، کسی تکلیف کے لیے، قرض کے لیے، تو دنیا کے لیے جو آپ وظائف پڑھیں گے اس پر آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس پر ثواب نہیں ملتا، چاہے آپ پورا دن اور رات تسبیح پھیرتے رہیں۔ لیکن اگر آپ دعا کریں گے تو چاہے آپ دنیا کے لیے کریں، آپ کو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دنیا مانگی، ہاں آخرت تو مانگی۔ مثلا یہ مشہور دعا ہے، اس مشہور دعا کے اندر سب سے پہلے
دنیا مانگے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا, یا اللہ اچھی دنیا عطا کر, بہتر دنیا عطا کر, پھر آخرت بھی اچھی عطا کر. تو اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ انسان کمزور ہے, اس نے دنیا کو مانگنا ہے. تو اگر دعا کے ذریعے آپ دنیا مانگیں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا, لیکن وظائف کے ذریعے آپ دنیا مانگیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اور دعا کے ذریعے آپ دنیا اور آخرت دونوں مانگیں, دونوں میں آپ کو جو ہے ثواب ملے گا. تو اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملیں گے, اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.